السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ یونس ہم نے شروع کی ہے اور 11واں سپارہ ہے، اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جو ان کو نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں معلوم ہے؟ وہ تو پاک اور بالا تر ہے ان کے شرک سے. 18. اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا. اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. 19. اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. 20. اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، تو وہ ہماری آیات میں ہیلے کرنے لگتے ہیں. اور آپ فرما دیجیے کہ اللہ جلد ہی ان ہیلوں کی سزا دینے والا ہے. بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے لکھ لیتے ہیں اور جو تم کرتے ہو. 21. یہ تو ظاہر ہے ہمارے تو جو بھی ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، جو برے اعمال کریں یا اچھے اعمال کریں، ظاہر ہے اللہ نے تو اللہ کے پاس تو ہماری ایک ایک چیز محفوظ ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہم جو بھی کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اور ہمارے جو فرشتے ہوتے ہیں ساتھ ہمارے، وہ ہماری ایک ایک چیز اچھائی بھی اور برائی بھی سب لکھتے رہتے ہیں. اور وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اچانک زناٹی کی ہوا آ جاتی ہے اور موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہیں، تو وہ خیال کرتے ہیں اب تو موجیں ان کو گھیرے میں لیتی ہیں، تو وہ خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت ممنون ہوں گے. 22. اور جب ہم اللہ تو ان کو نجات دے دیتا ہے اور تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری شرارتوں کا وبال تم ہی کو بھگتنا ہوگا. تم دنیا کی زندگی کا منافع اٹھا رہے ہو، پھر تم کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے کہ جو تم کیا کرتے تھے. ظاہر ایک دن تو ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر ہی جانا ہے نا. ہماری یہ جو اس طرح کی ہماری زندگی ہے نا کہ آپ نے ایک پلک جھپکی اور آپ کو لگے گا کہ ہماری زندگی گزر گئی، اور جو ہم نے اچھا کیا برا کیا جو بھی ہمارے اعمال ہیں وہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہیں. اور جب ہم اللہ کے پاس پلٹ کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز ہمیں بتا دیں گے، ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی، تو اس کا بدلہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور آخرت آئے گی، اور کیونکہ ہمارا ایمان آخرت پہ ہمارا ایمان ہے نا، اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں یہ سب کرنا ہی ہے. بیشن دنیا کی مثال مینا کی سی ہے، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ لے چکی زمین اپنی رونق و خوشنما ہو گئی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے. تو رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور ہم نے کاٹ کر اس کو ایسا صاف کر ڈالا جیسے کہ وہ وہاں تھی ہی نہیں. اس طرح ہم غور کرنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ کے چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے بھی سکتے ہیں اور ہم سے چیز واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہیں مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.